अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। क्या तुमने देखा कि अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो कोई आसमानों में और ज़मीन में हैं। सुबहान अल्लाह। हबीब अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने देखा कि जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में हैं सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा। कभी कभी हम भी पूछ लेते हैं, क्या तुमने वो नहीं देखा था कि फ़लाँ वाक़या हुआ था। जो देखा हुआ होता है उसी के मुताल्लिक़ पूछा जाता है, क्या तुमने वो नहीं देखा, क्या तुमने वो नहीं सुना। तो यही मतलब है, क्या तुमने वो नहीं देखा, यानी हबीब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सय्यदुल अंबिया हैं, आपके जो ग़ुलाम हैं उन्होंने भी बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना। बुखारी शरीफ की रिवायत है, सहाबा इकराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम फरमाते हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खाना खाते थे तो खाने की तस्बीह सुना करते थे। सुभान अल्लाह। हबीब की सोहबत का ये असर है, हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत का ये असर है कि साहबा खाना साथ खाते हैं तो खाने की तस्बीह सुनते हैं। हम में से किसी ने सुनी है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील के फासले पे चिमटी की आवाज़ सुनी, हम में से किसी ने सुनी है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते थे, उनसे बातें करते थे। हुदहुद ने आपको मलिका बल्कीस के बारे में बताया, हम में से कोई सुनता है? अल्लाह, ये रब जिसको चाहे अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। हर चीज़ कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। सूरह इसरा में रब्बे कायनात ने फरमाया था, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं, तुम नहीं जानते। और जो जानते वाले हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के महबूब बंदे, रब उन्हें बता देता है, वो जान लेते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत सुवैद बिन यजीद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया। वो मस्जिद में अकेले बैठे हुए थे तो मैंने मौका गनीमत जाना, मैं उनके पास जाकर बैठ गया बातें करने के लिए, दीन सीखने के लिए। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु साहबी रसूल हैं, सवैद बिन यजीद रदियल्लाहु तआला अन्हु गालिबन ताबी हैं। तो ये उनके पास जाकर बैठे तो हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा शुरू हो गया। तो हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु तआला ने फरमाया कि हज़रत उस्मान के बारे में कुछ भी गलत मत कहना, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, मैं उनके बारे में बहुत अच्छा गुमान रखता हूँ। और फिर एक हदीस मुबारक बयान फरमाते हैं, एक मरतबा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। मैं चाह रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं अकेले मिलें तो मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठूं। तो एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले तशरीफ़ लाए तो फरमाते हैं बाहर निकले तो मैं भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चल पड़ा। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह जाकर बैठे तो मैं पीछे से आपके पास पहुंच गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू ज़र क्यों आए हो? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के लिए आया हूँ। फरमाते हैं इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे भी पूछा, ए अबू बकर क्यों आए हो? तो हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु तआला ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाएं तरफ बैठ गए। इतने में हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी यही फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल के आया हूँ। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु के दाएं तरफ बैठ गए। इतने में हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी यही फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल के लिए आया हूँ। वो हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला के दाएं तरफ बैठ गए। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 या 9 कंकरियाँ उठाई और वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक में तस्बीह पढ़ने लगी, हत्ता कि मैंने उनकी आवाज़ सुनी जैसे शहद की मक्खियों की बिन-बिनाट होती है। सुभान अल्लाह। वो कंकरियाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगी। फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें ज़मीन पर रख दिया तो उनकी आवाज़ बंद हो गई। असल में वो हर चीज़ तस्बीह तो हर वक्त बयान करती है, लेकिन सहाबा ने चूँकि उस वक्त तक सुनी नहीं जब तक वो नीचे पड़ी हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत हासिल होने से उनकी आवाज़ सहाबा को भी सुनने में आ गई। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नीचे रख दी, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कंकरियाँ उठाकर
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رکھی تو وہ کنکریاں وہاں بھی تسبیح پڑھنے لگی، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وہاں بھی ہم نے ان کی آواز سنی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے رکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آواز بند ہو گئی۔ نیچے رکھتے ہیں تو آواز بند ہو جاتی ہے، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو آواز آنے لگتی ہے، سبحان اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رکھی تو وہاں بھی تسبیح پڑھنے لگی، انہوں نے نیچے رکھی تو آواز بند ہو گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رکھی تو وہاں بھی وہ تسبیح پڑھنے لگی، اور شہد کی مکھیوں کی بنبناٹ کی طرح میں ان کی آواز سننے لگا، سبحان اللہ اللہ، سبحان تیری قدرت۔ کائنات کی ہر چیز جی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ زبان سے ہی کرتی ہے، رب کائنات نے اس کو اپنی قدرت سے زبان عطا فرمائی ہے۔ جیسے یہ کنکریاں بولتی ہیں، کائنات کی ہر چیز بولتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پتھر بولتے تھے، پتھر حضور پر صلاۃ والسلام پڑھتے تھے۔ درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو درخت بھی کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر ہمارے ادراک میں نہیں آتی، ہماری فہم میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں والی سماعت عطا فرمائے تو پھر سننے میں آ جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ تقریباً 2-3 سال پہلے میں کشمیر گیا تھا اپنے گاؤں، میرے کزن ہیں، تایا زاد بھائی ہیں، وہاں 8 مقام بار میں صدر ہیں، وہ وکلاء کے صدر ہیں، ان کے پاس ملنے کے لیے گیا۔ انہوں نے مجھے وہاں ایک واقعہ سنایا تھا وہیں کا۔ اچھا، یہ وکلاء حضرات جو ہوتے ہیں تقریباً ہر فن مولا ہوتے ہیں، علماء بیٹھیں گے تو ان سے علماء والی گفتگو کریں گے، صوفیاء بیٹھیں گے تو صوفیاء والی گفتگو کریں گے، سیاستدان بیٹھیں گے تو سیاستدانوں والی گفتگو۔ اللہ نے ان کو بھی ایک ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو مجھ سے ذکر کرنے لگے وہیں کسی بندے کا، کہنے لگے عنایت ایک بندہ ہے یہاں پہ بڑا فقیر سا، میں اس پہ کافی کریدنے میں لگا رہا کہ وہ کھلے، لیکن وہ کھلتا نہیں تھا، کچھ بتاتا نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ آخر اس نے کچھ نہ کچھ باتیں مجھ سے شروع کی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، تو یہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ تسبیح بیان کرتی ہے، سب سے رقت انگیز؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ پہاڑ جو ہیں نا، پہاڑ یہ سب سے زیادہ رقت انگیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے میں نے اس سے پوچھا تم نے سنا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں سنتا تھا مگر اب نہیں سنتا، مگر اب نہیں سنتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہوئی، یہ مقام تم سے کیوں چھن گیا کہ پہلے تم پہاڑوں کی تسبیح سنتے تھے اب نہیں سنتے؟ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ ایک مرتبہ فرض جو زکوٰۃ تھی وہ ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی، ایک مرتبہ، دکاندار تھے وہ، ایک مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی، مجھ سے یہ مقام چھن گیا۔ تو ہم تو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے کی فکر ہے، نہ دیگر حرام کاموں سے بچتے ہیں، اور سوچ ہماری یہ ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے ولی بن جائیں تو پھر سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ مقام تو بندہ پائے نا، ہم اس مقام تک ہی نہیں پہنچتے۔ ہمارا حال بہروں والوں کی طرح ہے، بہرے جو آواز سنتے ہی نہیں تو ان کو کیا پتا کہ کوئی بول رہا ہے، ان کو تو ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر آواز نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں ہے کیا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ اللہ کی کائنات میں ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ستاروں کی مانند ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تو حضور کس کی مانند ہیں؟ رب نے خود فرمایا سراجا منیرا، چمکتا ہوا سورج، سبحان اللہ۔ جب ستاروں کا یہ حال ہے کہ کھانے کی تسبیح سنتے ہیں، آفتاب کا کیا حال ہوگا؟ یعنی سبحان اللہ اکبر۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کوئی زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے،
زمینوں کی چیزیں بھی، آسمان کی چیزیں بھی، اور درمیان میں جو فضا ہے اس میں جو پرندے اڑ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح. نماز سے مختلف معنی مراد لیے مفسرین کرام نے. ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے کہ نماز سے مراد انسانوں کی نماز ہے کہ ہر انسان اپنی نماز جانتا ہے، اور تسبیح سے مراد دیگر تسبیحات ہیں جو انسان بھی تسبیح پڑھتا ہے اور دیگر چیزیں بھی تسبیحات بیان کرتی ہیں. بعض نے کہا کہ صلاۃ سے مراد دعا ہے کہ ہر چیز اپنے لیے دعا اس نے کیا کرنی ہے وہ جانتی ہے، اور اللہ کی تسبیح کیا بیان کرنی ہے وہ بھی جانتی ہے. اور یوں بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز اس نے اللہ کی کیا عبادت کرنی ہے وہ جانتی ہے، اور اللہ کی کیا تسبیح بیان کرنی ہے وہ جانتی ہے. دعا کے متعلق غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یا کسی دوسرے صحابی سے، ان نے فرمایا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پرندے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو پرندے کیا کہتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے پرندے اس وقت کیا کہتے ہیں؟ تو جن سے پوچھا تھا انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرندے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ سے اپنے رزق کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یوں ہی جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ سے اپنے رزق کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک چیز کا تعلق اپنی ذات سے اور تسبیح کا تعلق رب کی ذات سے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسا ہو سکتا ہے. اللہ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے، ہر ایک کے کاموں کو جانتا ہے. کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، کون تسبیح بیان کرتا ہے کون نہیں بیان کرتا. درخت جب تک ہرا بھرا رہتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح بھی رک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو جانتا ہے، اس کے مطابق وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا یا سزا دے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حق اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.